جب میں نے نور مقدم کے کیس کو فالو کرنا شروع کیا تھا تو بہت میں دکھی تھا. خیر دکھ تو ابھی بھی ہے اس کا مجھے، لیکن اس نے باقاعدہ میری راتوں کی نیند اڑا دی تھی. اور نور مقدم کیس کے بعد میں نے ڈفرینٹ کیسز کو فالو کرنا شروع کیا، اور آپ دیکھیں کہ میں اکثر اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے ملک کو کس کی نظر لگ گئی ہے. ہمارا معاشرہ کیوں دن بدن بد سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. اخبار کی سرخیاں اٹھا کے دیکھیں، ہر روز آپ کو ایسی داستانیں نظر سے گزریں گی جنہیں دیکھ کر انسان کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. ہر طرف ظلم زیادتی کا بازار گرم ہے. انصاف کا نظام اپنا وہی فرسودہ روایات برقرار رکھے ہوئے ہیں. لوگ انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی دہائی سننے کو تیار نہیں. نور مقدم کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور پھر قتل کرنے کے بعد بھی جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا، اگر میں واقعات یہاں پہ دہراؤں تو آپ کی روح کانپ جائے گی. اچھا، اس کے بعد کچھ ہمارے میڈیا میں دوست ہیں، انہوں نے نور مقدم کو پر وکٹم شیمنگ کرنا شروع کر دی، جو مزید تکلیف دہ بات تھی. پورٹ موٹر وے کا واقعہ جس میں خاتون کی جیسے تذلیل کی گئی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوہاٹ کی آسما رانی کے قتل کی لرزہ خیز داستان بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں رشتے سے انکار پر بہمانہ طریقے سے آسما کو قتل کر دیا گیا. لاڑکانہ کے میڈیکل کالج میں قتل ہونے والی نمرتا کماری اور ڈاکٹر نوشین کاظمی کے گھر والے آج بھی انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی پرسان حال ہی نہیں. یہ خواتین کی عصمت دری اور قتل کے نہ جانے کتنے اور کیس ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے، اور جو کیس رپورٹ ہوئے ان میں کئی کیسز میں تو ثبوتوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے ملزمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جہاں ثبوت نہیں مٹائے جا سکتے وہ مقتولین کے گھر والوں کو ڈرا کے دھمکا کے ان کا منہ بند کروا دیا جاتا ہے. لیکن آج جو داستان میں آپ کو سنانے لگا ہوں اس کیس کے بارے میں مجھے کچھ دن پہلے علم ہوا، اور اس کو جب میں نے اسٹڈی کیا تو میرے اپنے ہوش اڑ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اس میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے، کیا کوئی اتنا بھی سنگ دل ہو سکتا ہے. اور میں شکر گزار ہوں ایک ایڈوکیٹ کا، ہماری ساتھی ایڈوکیٹ ہے اسلام آباد کی شبنم، جنہوں نے اس کیس کو میری نظر پہ لے کے آئی اور پھر انہوں نے اس کے مجھے ثبوت دکھائے. یہ کیس کیا ہے کہ پیسوں کا لالچ کیسے ایک انسان کو اس حد تک درندہ بنا دیتا ہے. یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں بلکہ لفظ و لفظ سچا اور حقیقت پہ ایک مبنی واقعہ ہے جو ہمارے اسی معاشرے میں پیش آیا ہے جس کے بلند اخلاق اور بلند و بالا دعوے کرتے ہم پتہ نہیں تھکتے ہی نہیں ہیں. یہ واقعہ پچھلے سال 16 اکتوبر کو پاکستانی نژد امریکی شہری وجیہہ فاروق کے ساتھ پیش آیا. وجیہہ کو پہلے ملزم رضوان حبیب نے اغوا کیا، اس کے بعد اس کا بے حس اور بے دردی سے اس کا قتل کر دیا. وہ ایک الگ کہانی ہے. وجیہہ فاروق تھیں کون؟ ملزم رضوان کا ان سے رشتہ کیا تھا اور قتل کی وجوہات کیا تھی، اور کیا مقتولہ وجیہہ فاروق کو انصاف ملا؟ جب خون سر پہ سوار ہو تو اپنے کس طرح جلات کا روپ دھار لیتے ہیں، سب کی آج میں بات کروں گا اس ویڈیو میں. وجیہہ فاروق ایک سیدھی سادی خاتون تھی. ان کی شادی ایک مشہور امریکن سرجن ڈاکٹر مہدی علی سے ہوئی اور اس شادی سے ان کے 3 بچے ہوئے. اور وجیہہ فاروق نے اپنے خاوند مہدی علی کے ساتھ وہ بہت خوش تھیں. ان کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، ان کی زندگی میں سب ٹھیک چل رہا تھا. لیکن پھر 2014 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے ساری صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی. اس سال مقتولہ کے شوہر ڈاکٹر مہدی، جن کا شمار امریکہ کے بڑے سرجنز میں ہوتا تھا، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا اس طرح اچانک اس دنیا کو خیرآباد کہہ دینا اس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا. لیکن ان کا انتقال کیسے ہوا؟ اب تو یہ معمہ بھی حل ہو چکا، اس سے بھی آگے بات کروں گا. خاوند کے انتقال کے بعد وہ اکیلی اپنی بچوں کی پرورش تو کرنا چاہ رہی تھی، لیکن یہاں سے شروع ہوتی ہے ملزم رضوان حبیب کے غلیظ عزائم کی داستان. رضوان حبیب ایک پراپرٹی ایجنٹ تھا جو جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کیا کرتا تھا. اس وقت سارا اپنا پیسہ اس کام میں اڑا چکا تھا اور کہا جاتا ہے کہ مکمل طور پہ مالی طور پہ بے تباہ ہو گیا تھا. رضوان حبیب نے اپنا شیطانی جال بننا شروع کیا اور اس جال میں وجیہہ فاروق کو پھنسانے کی ساری پلاننگ بھی کر لی. رضوان کو وجیہہ کے گھر کے حالات کا اچھے سے اندازہ تھا. اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر وجیہہ کو شادی کے لیے منا لیتا ہے تو راتوں رات کروڑ پتی بن سکتا ہے. وجیہہ کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا اور وجیہہ اس سازش کا شکار ہو گئی. ملزم رضوان وجیہہ سے شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا اور کروڑ پتی بننے کے خواب جو رضوان حبیب دیکھ رہا تھا اس کا پہلا مرحلہ عبور ہو چکا تھا. اب وہ ایک معمولی پراپرٹی ایجنٹ کی بجائے ایک پرتعیش زندگی گزار رہا تھا. وجیہہ فاروق اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے پاکستان اور بیرون ملک جائیداد خریدنا چاہتی تھی. جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ ان کے خاوند امریکہ کے مشہور ڈاکٹر تھے.
اس جو مالی طور پہ بہت مضبوط تھی، مستحکم تھی، ان کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں تھی، اور وہ خود یہ جو سرجیکل گڈز ہیں ان کا ایکسپورٹ کا بھی بزنس کرتی تھی۔ جائیداد خریدنے کے لیے وجیہہ فاروق نے اپنے خاوند رضوان حبیب کو بیرون ملک سے وقفے سے موٹی رقم بھیجنا شروع کر دی۔ ان کا خیال تھا رضوان ان کے یا ان کے بچوں کے نام پہ جائیداد خریدے گا، لیکن رضوان کا تو ارادہ ہی کچھ اور تھے۔ وجیہہ نے پہلے دبئی میں ایک اپارٹمنٹ خریدنے کے لیے 10 لاکھ درہم بھیجے، اس کے بعد راولپنڈی کے پوش علاقے یعنی ڈی ایچ اے فیز 1 میں ایک گھر کی خریداری کے لیے 30 کروڑ سے زیادہ رقم بھیجی، اس کے بعد ڈالر کی مد میں رقوم بھجوائی گئی، اور رضوان حبیب نے 10 لاکھ درہم کی رقم ہڑپ کر لی۔ راولپنڈی میں جو گھر خریدا اس کو اپنے ہی نام کر لیا، اور جب وجیہہ فاروق اور رضوان حبیب کے سارے کالے کرتوتوں کا پتہ چلا تو اس نے سارے پیسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن ملزم رضوان جو تھا ڈٹائی پہ اترا ہوا تھا۔ وجیہہ فاروق کو اس کے اپنے ہی گھر میں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور پھر طلاق دے کر اسے اپنے ہی گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ اس کے بعد وہ ایبٹ آباد اپنے والدین کے گھر چلی گئی، اور جب جائیداد کی واپسی کا کیس کیا گیا تو رضوان حبیب نے زیادہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ وجیہہ فاروق کو اپنے والدین اور اپنے بچوں کی زندگی کا خیال آیا تو انہوں نے یہ کیس واپس لے لیا، وہ پاکستان چھوڑ کے بیرون ملک چلی گئی۔ ملزم رضوان حبیب نے ابھی بھی ہار نہیں مانی اور وجیہہ فاروق کے لیے ایک اور جال بننا شروع کر دیا۔ دھوکے سے جائیداد کے سارے کاغذات تیار کروائے اور ان کے سارے ثبوت وجیہہ کو بیرون ملک بھیج کر یہ تاثر دیا گیا کہ وہ اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہے اور وجیہہ پاکستان آ کے اپنی ساری جائیداد واپس لے سکتی ہے۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اپنے بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے جو وہ پاکستان کا سفر کر رہی ہے اس کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ 16 اکتوبر 2021 کو وجیہہ فاروق اپنی بہن کے 15 سالہ بیٹے کے ساتھ پاکستان آئی، انہیں ایئرپورٹ سے راولپنڈی گھر لے جایا گیا۔ وجیہہ فاروق کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، ان کے بھانجے کو ایک الگ کمرے میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد رضوان حبیب درندے نے کنجر کے پے در پہ وار کر کے وجیہہ فاروق کو، جو ان کی سابقہ بیوی بھی تھی، قتل کر دیا۔ وجیہہ کی ڈیڈ باڈی کو کمبل اور قالین میں لپیٹ کے گاڑی میں ڈالا گیا، ایک گھر میں گڑھا کھود کے وجیہہ فاروق کو دفن کر کے اوپر سیمنٹ کا فرش بنا دیا گیا۔ یہ لوگ کس حد تک ظالم ہیں اس کا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور اس واقعے کے بعد 18 اکتوبر 2021 کو متاثرہ خاتون کے بڑے بیٹے عبداللہ نے پی ایم پورٹل پہ اپنی شکایت درج کرائی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد راولپنڈی کے تھانوں میں بھی شکایت درج کروائی گئی، کوشش کی گئی، لیکن جب مظلم طاقتور ہو، قانون اور انصاف فراہم کرنے والے ادارے واقعی اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کیس سے کوئی بھی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں رہا تو ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی۔ اس وقت پولیس نے کورٹ کو دکھانے کے لیے ایک ایف آئی آر تو درج کر لی، لیکن نہ تو رضوان حبیب گرفتار ہوا، نہ ہی کوئی تفتیش کا عمل آگے بڑھایا گیا۔ عدالت کے بار بار اصرار کے باوجود تاریخ باندھی گئی، ٹال مٹول سے کام لیا گیا، اور ملزم رضوان حبیب کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ رضوان حبیب اب زیر حراست ہے، وجیہہ فاروق کی ڈیڈ باڈی بھی کئی دن کے بعد نکالی جا چکی ہے، لیکن کیس اب بھی عدالت میں ہے۔ نہ تو وجیہہ کے بچوں کو ان کی جائیداد ملی، نہ ہی کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ رضوان حبیب نے یہ اعتراف بھی کر لیا کہ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کے 2014 میں وجیہہ کے پہلے شوہر ڈاکٹر مہدی کو بھی قتل کیا تھا۔ یعنی یہ سارے واقعات پوری پلاننگ کے ساتھ ہوئے، اور یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے لیے میڈیا نے کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ وجیہہ کے معصوم بچوں کی آواز بن سکوں تاکہ ان کو انصاف ملے، لیکن ہمارے ملک میں انصاف کا نظام اتنا سست ہے کہ تمام ثبوت کے ہونے کے باوجود ابھی تک رضوان جیسے خبیث کو عبرتناک سزا نہیں ہو سکی۔ وجیہہ کے بچے پچھلے 9 مہینوں سے انصاف کی امید لگائے عدالتوں کی جانب دیکھ رہے ہیں، لیکن اس وقت تو عدالت چھٹی پہ ہے۔ نور مقدم جیسے کیس کو سارے میڈیا نے ہائی لائٹ کیا، لیکن اس کے باوجود کیس کو حل ہونے میں کتنا ٹائم لگ گیا۔ تو آپ سوچیں کہ جب ایک غریب کا کیس کسی عدالت میں جاتا ہوگا تو اس کو کتنے سال لگتے ہوں گے۔ آج ہمارا ملک، اس میں نہ جانے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں اور کتنے اور کیے گئے جرائم کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے مجرم کھلی فضا میں دندراتے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آپ اس معاشرے کی بے حسی کو دیکھیں جہاں لوگ ان کیسز کی وجہ سے ایک دوسرے پہ یقین کرنا چھوڑ رہے ہیں، اور انصاف کے اداروں سے تو پہلے ہی لوگوں نے امید وابستہ کرنا چھوڑ دی ہے۔ اور اب تو یہ خبر بھی نہیں کہ جس جگہ پہ ہم چلے گئے ہیں پہلے ہم ختم ہوتے ہیں یا ہمارے معاشرے کی اخلاقی حدود۔ بہرحال اس کیس کو میں نے چھوڑنا نہیں، اور اس کیس سے میری اب تفصیل سے ویڈیوز آئیں گی۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ وجیہ فاروق کو انصاف ملے تو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ایوان اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ جائے اور ایک مظلوم کو، شہید مظلوم کو انصاف مل جائے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔